الرحمن الرحیم۔ پری ڈائبٹیز سے پہلے والی سٹیج کو بولتے ہیں۔ پری ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بلڈ شوگر نارمل رینج سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ ڈائبٹیز کی رینج کو ٹچ نہیں کر رہی ہوتی۔ پری ڈائبٹیز بیسیکلی انسولین کی ریزسٹنس کو بولتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس ہوتی کیا ہے؟ جب ہمارے باڈی انسولین کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا کرتی ہے تو جسم کے اندر انسولین کی مقدار زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب ہماری انسولین بڑھتی ہے، ریزسٹنس بڑھتی ہے، پھر انسولین بڑھتی ہے، ریزسٹنس اور بڑھتی ہے، لیکن ایک اسٹیج آتی ہے کہ ہماری انسولین کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ریزسٹنس اسی طرح بڑھتی رہتی ہے، تو پھر ہمیں ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پری ڈائبٹیز کو یا انسولین ریزسٹنس کو ڈائبٹیز میں کنورٹ ہوتے ہوئے تقریباً 9 سال لگتے ہیں۔ پری ڈائبٹیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس سے ایک بندہ ذیابیطس میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ 30 سال کی عمر کے بعد ہر 6 ماہ بعد اپنی بلڈ شوگر ضرور چیک کرائے۔ اس کے بعد اگر اس کی رینج پری ڈائبٹیز کی رینج میں آ رہی ہے، پری ڈائبٹیز کی بیسیکلی خالی پیٹ اگر آپ کی شوگر 99 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے، اور اگر 100 سے لے کے 125 کے درمیان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پری ڈائبٹیز ہے، اور اگر وہ 126 یا اس سے زیادہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائبٹیز ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر آپ کی بلڈ شوگر 139 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے، اور اگر 140 سے لے کے 199 تک ہے، 199 تک ہے تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، اور 200 یا اس سے ابو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائبٹیز ہے۔ اچھا، جب پری ڈائبٹیز کا آپ کو پتہ چل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی واک اور خوراک کے ساتھ اس کو نارمل پہ لانا چاہیے۔ واک کا یہ کہتے ہیں کہ منیمم 30 منٹ کی واک 5 دن ایک ہفتے میں کریں۔ اس کے ساتھ خوراک میں کوشش کریں کہ جو گندم کا آٹا استعمال کرنا ہے وہ چھان سمیت استعمال کریں، وائٹ آٹے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بیکری کی اشیاء، فاسٹ فوڈ اور جو ہمارے کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو عام طور پر آج کل مختلف فوڈ ہیں جیسے نوڈلز، مائکرونکس، اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں۔